اللہ تعالیٰ نے ایسا تقویٰ عطا فرمایا، آج ہمارے گھروں کے اندر بہن بیٹیوں کے پاس دین کی بات کوئی نہیں، کلمے کی بات کوئی نہیں، قرآن کی بات کوئی نہیں۔ میرے بچوں کو قرآن سننے کے اندر لذت نہیں آتی، نماز پڑھنے کے اندر لذت نہیں آتی، انہیں کیا پتہ دین کیا ہے۔ جب یہ پنگھوڑے کے اندر تھے، ماں نے موبائل چلا کر سینے کے اوپر رکھ دیا، اس بچے کو پتہ چلا سکون کی جگہ یہی سے ملے گی۔ جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا، جب یہ رونے لگا، واویلا کرنے لگا، ماں نے کبھی کسی چیز کو بجایا، کبھی کسی چیز کو کھڑکایا، لا کر بچوں کے قریب لا کر رکھ دیا۔ بچے کو پتہ چلا یہ سکون کی جگہ، اس کے ذریعے سکون ملے گا۔ اب یہ پروان چڑھا، قرآن نہیں پڑھتا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، یہ گلیوں کے اندر کان کے اندر ہینڈ فری لگا کر گلیوں کے اندر نظر آتا ہے، یہ سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے، یہ روڈوں کے اوپر نظر آتا ہے، یہ قبرستان کے اندر سے گزرا، اسے ڈر کوئی نہ آیا، اسے خوف کوئی نہ آیا، اس نے 2-4 منٹ کے لیے موبائل فون بند کرنا بھی گوارا کیوں نہیں کیا؟ پھر روتے ہائے میری اولاد نے مجھے تباہ کر دیا، پھر روتے ہائے میری اولاد مجھے لے کر مر گئی۔ میں نے کہا نانا قصور ان کا کوئی نہیں، پہلا قصور تیرا تھا، جہاں قرآن سنانے کا حق آیا تم نے قرآن نہیں سنایا، جہاں پر بچے کو قرآن کی غذا ملنی تھی تم نے گانے کی غذا ان کے سینے کے اندر ڈال دی ہے۔ مجھے بتا وہ انبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میری یہ سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر تھی، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، بڑی شفقتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اگر کوئی دکھ آیا، کوئی تکلیف آ گئی، اپنی بیٹی کو بتایا، وہ بیٹی سامنے مصلی پڑا ہوا ہے، اپنے باپ سے نہ مانگنا، تیرا باپ عطا کرنے والا کوئی نہیں، تیرا باپ دینے والا کوئی نہیں، ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیوں کو ہٹانے والی ذات اللہ کی ہے، دکھوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کبھی میں نے اپنے ابا سے سوال نہ کیا، اگر کبھی مانگنے کی ضرورت پڑی اسی وقت مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ ماں تھی بچپن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا تقویٰ عطا فرمایا، آج ہمارے گھروں کے اندر بہن بیٹیوں کے پاس دین کی بات کوئی نہیں، کلمے کی بات کوئی نہیں، قرآن کی بات کوئی نہیں۔ میرے بچوں کو قرآن سننے کے اندر لذت نہیں آتی، نماز پڑھنے کے اندر لذت نہیں آتی، انہیں کیا پتہ دین کیا ہے۔ جب یہ پنگھوڑے کے اندر تھے، ماں نے موبائل چلا کر سینے کے اوپر رکھ دیا، اس بچے کو پتہ چلا سکون کی جگہ یہی سے ملے گی۔ جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا، جب یہ رونے لگا، واویلا کرنے لگا، ماں نے کبھی کسی چیز کو بجایا، کبھی کسی چیز کو کھڑکایا، لا کر بچوں کے قریب لا کر رکھ دیا۔ بچے کو پتہ چلا یہ سکون کی جگہ، اس کے ذریعے سکون ملے گا۔ اب یہ پروان چڑھا، قرآن نہیں پڑھتا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، یہ گلیوں کے اندر کان کے اندر ہینڈ فری لگا کر گلیوں کے اندر نظر آتا ہے، یہ سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے، یہ روڈوں کے اوپر نظر آتا ہے، یہ قبرستان کے اندر سے گزرا، اسے ڈر کوئی نہ آیا، اسے خوف کوئی نہ آیا، اس نے 2-4 منٹ کے لیے موبائل فون بند کرنا بھی گوارا کیوں نہیں کیا؟ پھر روتے ہائے میری اولاد نے مجھے تباہ کر دیا، پھر روتے ہائے میری اولاد مجھے لے کر مر گئی۔ میں نے کہا نانا قصور ان کا کوئی نہیں، پہلا قصور تیرا تھا، جہاں قرآن سنانے کا حق آیا تم نے قرآن نہیں سنایا، جہاں پر بچے کو قرآن کی غذا ملنی تھی تم نے گانے کی غذا ان کے سینے کے اندر ڈال دی ہے۔ مجھے بتا وہ بچہ تیرا کیسے بنے گا، وہ تیرا سہارا کیسے بنے گا؟ سیدہ فاطمہ بچپن کے اندر ہے، اور بچپن کے اندر 6 سال کی عمر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے قریب آئی، عجیب و غریب سوال کر ڈالا۔
6 سال کی عمر کے اندر بچے کو کیا پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، کون سا کام حلال کون سا کام حرام ہے، کسی سے منع کیا گیا، کس چیز کے قریب جانا ہے۔ 6 سال کی عمر ہوتی کیا گئے، فرمائے 6 سال کی عمر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب آ گئی اور آ کر فرمائے اماں جان مجھے یہ بتا، آپ نے بتایا رب نے آسمان کو بنایا، میں نے مان لیا، تم نے کہا اللہ نے زمین کو بنایا، میں نے مان لیا، تم نے کہا اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، میں نے یہ بھی مان لیا، تم نے کہا ستاروں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، چاند کو چمکانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اماں جان میں نے مان لیا، لیکن اس رب کو دیکھا کوئی نہیں، اس رب کے وجود کو پایا کوئی نہیں۔ اماں جان مجھے بتا دے، دنیا کے اندر نہیں دیکھا، یہ دنیا کی آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکتی۔ اماں جان کیا قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا؟ کیا قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا؟ کیا ہمیں اللہ کی زیارت نصیب ہوگی؟ جب ماں نے یہ سنا، ماں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تیری ذات کا شکر ہے، میری بیٹی تجھے پہچان گئی، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کر کے تیرے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اماں جان نے جب یہ سوال سنا فرمایا ہاں بیٹی، یہ کائنات کے نظارے نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں نظر آ رہی ہے، ان سب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کوئی آنکھ دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، یہ دنیا کے اندر زیارت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے آپ کو پردوں کے اندر چھپا لیا۔ اگر میری بیٹی دین کے اوپر قائم رہی، اسلام کے اوپر قائم رہی، جو تیرا باپ دین لے کر آیا اگر اس کے اوپر قائم رہی، فرمایا مرنے کے بعد اللہ آپ کو بھی مجھے بھی جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ بتاؤ 6 سال کی عمر میں اماں، کیا اللہ ہمیں اپنا دیدار دے گا؟ 6 سال کی عمر میں اتنی انوکھی باتیں کرنا، اور باپ کے اوپر ذمہ داری کل کائنات کی۔ دین لے کر جاؤ، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ۔ جاتے تھے لوگ گالیاں دیتے، پتھر مارتے، واپس نکالتے، اس کے باوجود باپ نے اپنے گھر کے اندر بچوں کی تربیت کر کے دکھائی ہے۔ ہمارا رونا یہی ہے نا، باپ سے پوچھو اولاد کیسے بگڑی، تربیت کیوں نہیں کی؟ میں سارے دن دفتر میں، میں سارے دن فیکٹری میں، میں سارے دن فلاں کام میں تربیت کیسے کر سا؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ مصروف نہیں ہو۔ وہ پتھر کھا کے آتا تھا عشاء کے بعد، اگر کسی کو میٹھی نیند سونے کا حق تھا تو وہ اللہ کے نبی کا حق تھا۔ وہ سارے دن تھکا ہارا ہوا ہے، لیکن نہیں، پتھر کھا کے بھی گھر کے اندر اپنے بچوں کو اکٹھے کر کے دین سکھاتا تھا، دین بتاتا تھا۔ اچھا ان کا زندگی دیکھو، پھر زندگیاں کیسے بدلی ہیں، اللہ نے زندگیوں کے اندر بھاگ کیسے لگائے، پھر کیسے زندگی بدلی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے، میں اپنے گھر کے اندر تھی، میں نے کچھ کھایا نہیں، کوئی پیا نہیں، 3 دن گزر گئے، میرے جسم کے اندر طاقت باقی کوئی نہ رہی، میں کھڑی ہونے کے قابل کوئی نہ رہی۔ فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا فاطمہ زمین کے اوپر کیوں بیٹھی ہوئی ہو، مصلی بچھایا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ سیدہ فاطمہ نے رو کر بتلایا، علی تجھے کیا بتاؤں، ان فاقوں نے میرے جسم کو کمزور کر دیا، میرے جسم کو اتنا لاغر کر دیا۔ فرمایا کھڑے ہونے کی طاقت کوئی نہیں، نماز پڑھنے کی ہمت کوئی نہیں، مصلی کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں باہر کو چلا گیا، محنت مزدوری کر کے آیا، چند کھجوریں لے کر آیا، تھوڑا سا سامان بن گیا، اپنے گھر پہ لے کر آیا، سیدہ فاطمہ کو فرمایا لے فاطمہ جو مل گئے، کھجور کے دانے مل گئے، ان کو جمع کرو، کچھ بنا لو، بچوں کے پیٹ میں کچھ چلا جائے گا، عبادت کے لیے کچھ کھڑے ہو سکو گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے روٹیاں بنائی ہے اور جو کے دانے کو پیسا گیا، آٹا بنایا گیا، کھجور کا حلوہ بنا لیا گیا۔ شام کا وقت آ گیا، میاں بیوی پاس میں
میں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ہماری سخاوت کہاں چلی گئی؟ ہمارا روپیہ پیسہ مسجدوں کے اوپر کیوں نہیں لگتا؟ ہمارا روپیہ پیسہ اللہ کے گھروں پر کیوں نہیں لگتا؟ ہماری سخاوت، ہمارا روپیہ پیسہ ہمارے اپنوں کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا؟ میرے عزیزو، جب تک اپنا دیا ہوا مال جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے، گھروں کے اندر برکت نہیں آئے گی، گھروں کے اندر رحمت نہیں آئے گی، گھروں کے اندر سکون نہیں آئے گا، یہ بے فضلی کا عالم بہتا رہے گا۔ سیدہ فاطمہ نے 2 روٹیاں بنائی ہیں، ان کو لے کر پاس میں بیٹھ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا دائیں طرف حسین کو بٹھا لیا، حسن کو بھی بٹھا لیا گیا۔ دسترخوان سجا ہوا کن کے ذریعے؟ ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور باپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علم کا دروازہ، یہ علم کا سمندر ہے، اور بیٹے دونوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے لبوں کو چوما، جن کو اللہ کے نبی نے بوسے دیے۔ یقیناً یہ دسترخوان اللہ کو آسمانوں پر پسند آ گیا، اس دسترخوان کا تذکرہ آسمانوں پر ہو گیا۔ ادھر مہمان آ گیا، مسافر آ گیا، اس نے آ کر دروازے پر دستک دی ہے۔ اہل بیت والو، نبی کے گھر والو، بڑا مہمان ہو، مسافر ہو، تمہارے دروازے پر آیا، بڑی آس لے کر آیا، بڑی امیدیں لے کر آیا، بڑی تمنائیں لے کر آیا، میرے دامن کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے لگے، بڑا بیٹا کھڑا ہو گیا، باپ کا ادب پہچان گیا، باپ کا احترام پہچان گیا، باپ کو تکلیف نہ دینی پڑے اس لیے خود کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہاں جا رہا ہے؟ کدھر جانے کا ارادہ کر لیا؟ ابا جان میرے حصے میں جو روٹی آئی وہ مہمان کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ جانے لگا۔ حضرت حسین پاس میں بیٹھے ہوئے، یہ تو جنتی شہزادوں کا سردار ہے، یہ پیچھے کیسے رہ گا؟ حضرت حسین بھی کھڑے ہو گئے۔ اماں نے پوچھ لیا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ اپنے نام کی روٹی مانگنے والے کو دینے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے بھی اپنی روٹی دے دی، حضرت علی نے بھی اپنی روٹی پکڑا دی۔ یہ خاندان اللہ کو اتنا پسند میں آیا، فرمایا ساتھ میں ان کی لونڈی غلام خادمہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے جب دیکھا ان دونوں معصوموں نے اپنی روٹی دے دی، علی نے اپنا حصے کا کھانا دے دیا، فاطمہ نے اپنے حصے کا کھانا دے دیا، وہ لونڈی بھی تڑپ گئی۔ وہ کہنے لگی اگر تمہیں جنت کی ضرورت ہے میں بھی تو تمہارے گھر میں رہنے والی، مجھے پیچھے نہ چھوڑو، میرے حصے کی بھی روٹی اس مہمان کو دے آؤ۔ کیسی زندگی تھی! اللہ کے نبی تشریف لائے، فاطمہ ابا ہوں تیرا ملنے آیا ہوں، اجازت دو گی گھر میں آنے؟ ہاں یہ ہے بیٹی کے گھر پہ جاؤ تو بیٹی سے بھی اجازت لے کر مکان میں گھر میں داخل ہو۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جہاں پر روک ٹوک نہیں، یہ تو چاچا کا بیٹا آ سکتا ہے، وہ گھروں کے پھر دکھڑے بھی سامنے آ چکے ہیں، یہ تو کزن ہے، اس سے کائی کا پردہ بنتا ہے بھائی، وہ دکھ بھی پھر سامنے آ رہے لوگوں کے۔ جب قرآن نے کہہ دیا پردہ ہے تو پردہ ہے۔ گھر پہ آئے، بیٹی اندر آنے کی اجازت دو گی؟ باپ ہوں تیرا، کائنات کے لوگوں کا سردار، نبیوں کا سردار بیٹی سے اجازت مانگ رہا ہے۔ ابا جان تشریف لائیے، لیکن اندر آنے سے پہلے اپنی چادر، جسے یا ایوہ المزمل اور یا ایوہ المدثر کہا ہے، وہ چادر میرے گھر کے اندر پھینک دیجیے۔ بیٹی کیوں؟ فرمایا تیری بیٹی کے پاس اتنی بڑی چادر نہیں جسے سر کو اوپر ڈال کر مکمل طور پہ پردہ کر کے اپنے باپ کے سامنے آ سکے۔ لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا قیامت آ گئی جب بیٹی بڑے گلے والے کپڑے پہن کر باپ کے سامنے آ جاتی ہے، قیامت آ گئی۔
قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا قیامت اسی وقت آ چکی تھی جب ایک بیٹا فحش قسم کے کپڑے پہن کر باپ کے اور بیٹی کے سامنے کھڑا ہوا تھا. قیامت آ چکی ہے. باپ نے بچی کا لباس دیکھا تو نظر شرم کے مارے جھک گئی، لیکن بیٹی کے سر کے اوپر جوں تک نہ رینگی. لباس تقوی، تقوی والا لباس پہنو. اسلام نے منع نہیں کیا کہ تم یہ لباس نہ پہنو، یہ لباس نہ پہنو، چونکہ یہ ضرورت کی چیز تھی. اسلام نے کشادگی فرما دی. یہ کہا تقوی ہو اس کے اندر. باپ کے سامنے بھی آؤ تو باپ کی نظریں نہ جھکیں، ایسا لباس پہن کے آؤ. ابا جان پورا لباس نہیں ہے، پورا کپڑا نہیں، اتنا کپڑا مجھے دے دیجئے جس سے آپ کی بیٹی سر جھکائے، چھپائے، پردہ کرے، آپ کے پاس آئے. باپ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی. اسی وقت سر سے کندھے سے چادر اتاری اندر پھینک دی. بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی بھی حضرت سہیل، وہ بھی آنا چاہتا ہے، کہا اسے بھی بلا لیں. صحابی کو دوسری جگہ بٹھایا. باپ اور بیٹی دونوں اپنے دکھڑے بتا رہے، اپنے دکھڑے بتا رہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، اتنے میں نماز کا وقت. ابا نماز پڑھ لو، پڑھ لو. ہمارے گھر کے اندر مصروفیات، مہمان ہے، نماز چھوٹ گئی. اور موقع تھا مہمان کو بھی مسجد میں لاتا، تیری برکت سے وہ بھی نماز پڑھتا، تیرے گھر کا آنگن مہک پڑتا. مہمان کا بہانہ لے کر نماز چھوڑ دیتے ہو، شادی بیاہ کا بہانہ لے کر نمازیں چھوڑ دیتے ہو. ابا نماز پڑھ لوں، پڑھ بیٹی. نماز کے لیے کھڑی ہوئی، زیادہ دیر نہیں کھڑا ہوا گیا. یہ ان سے پوچھے جن کے اوپر بھوک گزرتی ہے، تکلیف گزرتی ہے. ہمیں اس چیز کا کیا اندیشہ؟ جہاں پر رات کے وقت میں، عشاء کے وقت میں گھر میں یہ آواز لگتی ہے کہ آج گھر میں 3 روٹیاں بچ گئی، ان کا بتاؤ کیا کروں؟ انہیں بھوک کا احساس ہوگا بھلا؟ جن کے گھر کی روٹی، پکی ہوئی روٹیاں، تازہ روٹیاں ٹکڑے کر کے گند کے اندر ڈالی جاتی ہو، ان کے گھر میں برکت ہے. کھڑی ہوئی تھوڑی سی دیر زمین پر گری. باپ نے کہا بیٹی خیر تو ہے. ابا جان تیری بیٹی کے گھر کے اندر اتنا فاقہ ہے کہ کمر جسم کے اندر سے جان نکل چکی ہے. اب وہ طاقت نہیں کہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکو. باپ تو باپ تھا نا، باپ بھی رو دیا. اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب بیٹی کو کہو مصلی اٹھا. یہ تھی عبادات کہ فوری فیصلے اترا کرتے تھے. اپنی بیٹی کو کہو مصلی اٹھائے. جب مصلی اٹھا کے دیکھا نیچے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. کہ بیٹی جتنا اٹھانا اٹھا لے، لینا لے جا، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. سیدہ فاطمہ نے مصلی ایسے ڈھانپ دیا اور فرمایا ابا جس چیز کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے، آپ کی بیٹی اس کے اوپر تھوکنا گوارا نہیں کرتی. یہ زندگی تھی. اس ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو مجھے بتاؤ وہ بچے کتنے پروان چڑھے ہوں گے. پھر ساری زندگی اسی حالت کے اندر رہی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ غم کے اندر چلی گئی، صدمے کے اندر چلی گئی. 6 مہینے تک زندہ رہی. کبھی سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے نہ دیکھا، کبھی ہنس کے نہ دیکھا. حضرت علی نے فرمایا ہر وقت آنکھوں کے اندر آنسو بہا کرتا تھا، ہر وقت رویا کرتی تھی. اپنے ابا کی اداؤں کو یاد کیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا. اپنے ابا کی سیرت کو یاد کیا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا. اپنے ابا کے کردار کو، اخلاق کو یاد کیا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا.
فرمایا 6 مہینے زندہ رہی، 6 مہینے کے اندر کبھی ہنس کے نہ دیکھا، کبھی مسکرا کے نہ دیکھا، کبھی دامن پیٹ بھر کے کھانا کوئی نہ کھایا۔ فرمایا 6 مہینے گزرنے کے بعد جب انتقال کا وقت قریب آ گیا، حضرت علی کو بلا لیا، رات کا وقت ہے، میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے، سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی مجھے بتا جب میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، میں دنیا سے چلی جاؤں، مجھے کفن پہنا دیا جائے، مجھے کفن کا لباس اڑا دیا گیا، اس کے بعد میرا جنازہ کیسے اٹھاؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا عام لوگوں کی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا، قبرستان کے اندر پہنچایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تمہیں معلوم ہے کسی کو یہ تک نہیں پتا نبی کی بیٹی کا قد کتنا بڑا تھا، کسی کو یہ تک نہیں پتا نبی کی بیٹی کا وجود موٹا تھا یا پتلا تھا۔ فرمایا علی ساری زندگی میں نے حفاظت کی ہے، میرے وجود کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں پڑی، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میرے چہرے کے اوپر کسی کی نظریں نہیں گئی ہے۔ فرمایا علی میں یہ چاہتی ہوں جب آخری وقت آئے میری میت کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہ لگائے میں کیسی تھی، کس حال کے اندر گئی ہو۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھانا، اندھیرے کے اندر میرا جنازہ لے کر جانا اور دنیا والوں کو پیغام دے دینا جو بہن بیٹی تقوی ساتھ لے کر جائے گی قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوگی، ان کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے میری چارپائی کو تیار کیا جائے، فرمایا چاروں طرف کھجوروں کی چھال لگا دینا، اوپر ان کے کپڑا ڈال دینا، کپڑا ڈالنے کے بعد پتہ کوئی نہ چلے اندر میت کا وجود کیا گئے۔ اسی حال کے اندر رات کے وقت میں جنازہ اٹھایا گیا، رات کے وقت میں میت کو اٹھایا گیا، رات کے وقت میں جنازے کی تیاری کی گئی ہے، میت کو قبرستان کی طرف لے جایا گیا، قبر کے اندر اتارا گیا۔ قبر کے اندر اتارنے سے پہلے اللہ کے نبی کا صحابی قریب آ گیا، اس نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا، فرمایا عام قبر کوئی نہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار کی قبر ہے، یہ تو جنت کا باغیچہ بنے گی، یہ تو جنت کا نمونہ بنے گی، تا حد نگاہ تک یہ قبر کھلتی ہوئی چلی جائے گی۔ وہ صحابی قریب آ گیا، حضرت ابو ذر نے منہ نیچے کر لیا اور منہ نیچے کرنے کے بعد کہنے لگا او قبر تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون ہے، آنے والی کون ہے، کس کا جنازہ تمہارے پاس لے کر آئے؟ اس قبر نے زبان حال سے کہہ دیا ابو ذر یہ جگہ، یہ نام و نشان کوئی نہیں، یہ پتہ کی جگہ کوئی نہیں، یہ حسب نسب کی جگہ کوئی نہیں، یہاں تو جو نیک مال لے کر آئے گا اس کے لیے میں جنت کا نقشہ بن جاؤں گی۔ یہ حسب نسب کی جگہ تھوڑی ہے، یہاں تو جو بھی نیک عمل لے کر آئے گا اس کے لیے جنت بنے گی۔ ماں اتنی پاکیزہ جب دنیا سے رخصت ہوئی اس حال کے اندر گئی، اور باپ ان کی سخاوت کا کیا عالم، اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت۔ خیبر کے موقع پر فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ کے اندر دوں گا جسے اللہ تعالیٰ کل فتح عطا فرمائے گا۔ پتا تھا کون آئے گا، اگلا دن آیا تو جھنڈا پکڑایا حضرت علی المرتضیٰ کو، ان کے ذریعے خیبر کا قلعہ اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا۔ فیصلوں کے اندر صحابہ ان کو امام مانتے تھے، مسئلہ حضرت عمر کا بندہ فیصلہ حضرت علی کیا کرتے تھے۔ علم کا باب ہے نا وہ، اور فیصلوں کے اندر مہارت بڑی تھی، تقویت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرمایا جب باپ کے جانے کا وقت قریب آیا سازش تیار ہوئی۔ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنا اپنا ٹارگٹ لیا۔ ایک کا ٹارگٹ ان کے اندر سے حضرت معاویہ کا تھا، ایک کا ٹارگٹ عمر بن عاص کے نام سے تھا، اور دوسرا، تینوں نے جب آپس میں مشورہ کیا آخری نام تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے،
کہ اس نوجوان کا نام کون لے؟ عبد الرحمن ابن ملجم کھڑا ہوا، ظالم آدمی، اس نے کہا کہ میرا ٹارگٹ حضرت علی ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، جیسے بھی ہوا میں حضرت علی کو شہید اور قتل کر کے آؤں گا تمہارے پاس۔ یہ جب نکلنے لگا تو ایک عورت کے ساتھ اس کا عشق چل رہا تھا، عورت بھی بڑی حسین نازنین تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے محبت، تجھے مجھ سے محبت، لیکن میں حق مہر کے اندر کچھ چیزیں آپ سے مانگتی ہوں، کیا آپ وہ لا کر دو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ 1000 درہموں کا مطالبہ کیا، کہ میرے لیے مسئلہ نہیں، میں لا کر دے دوں گا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حضرت علی کو شہید کر کے آؤ تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اپنی بات کے اندر پہلے سے زیادہ مضبوط یہ نکلا ہے، نئی تلوار لی، پرانی تلوار نہیں، نئی تلوار لی، شیر خدا کے تعاقب میں نکل رہا تھا، نئی تلوار لی، ہر روز اسے تیار کرتا، اس کے اوپر زہر لگاتا۔ ایک صحابی نے جب جانچ پڑتال کی تو اس نے کہا کہ شیر خدا فلاں قبیلے کے اندر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے، اگر حکم دو تو قبیلے کو اکھاڑ پھینکے؟ فرمایا نہیں، جب انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا تو سزا کائیں کی ہوئے؟ منصوبہ ہے، شاید رک جائیں، شاید توبہ کر لیں، شاید استغفار کر لیں، شاید یہ لوگ باز آ جائیں، لیکن وہ نوجوان باز آنے والا نہیں تھا۔ حضرت علی کے قریب آیا کئی مرتبہ، کتاب الکامل عربی عبارت کے اندر اس کے اندر لکھا ہے حضرت علی نے اسے دیکھ کر پہچان لیا، فرمایا کہ ظالم جس کام کے لیے آیا کرتا کیوں نہیں ہے؟ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا صحیح وقت آئے گا تو میں وہ کام بھی کر دکھاؤں گا۔ پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ ایک دن نماز کے لیے تیاری فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، جب چہرہ مبارک دھویا تو تھوڑا سا پانی لیا، داڑھی کے اوپر ملا اور داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگا کہ ان قریب یہ داڑھی خون کے اندر رنگین ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے تو بتا کر گئے تھے علی تجھے شہید کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس حال کے اندر وقت گزرتا رہا، وہ نوجوان جو قتل کی ارادے سے آیا پیچھے پیچھے رہتا تھا، بس ایک دن اس نے تلوار لگائی، تلوار لگا کے مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا، صحابی نے راستہ روک لیا، کہا او ظالمہ جنگ کا موسم نہیں ہے، مدینے کے اندر امن قائم ہو چکا ہے، تلوار لگا کے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جانوروں کو ذبح کرتا ہوں، میں جانوروں کو ذبح کرتا ہوں، سفر پر میرا آنا جانا ہوتا ہے تو میری ضرورت کی چیزیں میں نے لٹکا لی ہے۔ سمجھ تو گئے تھے صحابہ کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے، پتہ بھی تھا، لیکن آپ نے گرفتار بھی نہیں کروایا، نہ منع کیا کہ جب تک عمل نہ کرے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ایک دن فجر کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اس رات میں سوئے نہیں تھے، بستر کے اوپر بیٹھے رہے، بیٹا حسن قریب آئے، ان کا ابا جان سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا بیٹا آج مجھے نیند نہیں آ رہی، تہجد کا وقت تھا، کہ اس وقت تھوڑی سی آنکھ لگی، اونگ آئی تو خواب کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، فرمایا علی تیاری کر لے، میں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ ان کی جب شہادتیں ہوئی ہیں نا، ان کو لینے کے لیے بھی اللہ کے نبی خود آئے ہیں، علی تیاری پکڑ، میں اللہ کا رسول تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تہجد کا وقت، بیدار ہوئے، نماز فجر کی اذان ہو چکی تھی، مؤذن نے بلایا لیکن آپ سے اٹھا نہیں گیا،
مؤذن نے دوسری دفعہ اذان دی، آواز دی، آپ سے پھر نہ اٹھا گیا، جسم کے اندر طاقت نہیں تھی، سکت نہیں تھی، اور رو کر یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ تیرے لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کر دیا ہے۔ یہ جب جملہ کہا نا، حضرت حسن کی چیخ نکل کہ تیری امت نے مجھے بڑا تنگ کر دیا ہے، اب تو آپ کے پاس آنے کو دل کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا علی اپنے بعد خلافت کے لیے کسی آدمی کا نام دے دیں، فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی حال کے اندر چھوڑ کر جاؤں گا۔ پھر آخری دن کے اندر ایک صحابی نے کہا کہ آپ کے بعد حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنا لیں، کہ میں یہ بھی نہیں کہتا نہ بناؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بنا لو، تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اسی حال کے اندر تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب نکلے، تیسری دفعہ جب مؤذن نے بلایا، تیسری دفعہ جب مؤذن نے بلایا، اللہ حضرت علی والی صفات ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ صفات مل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے نکلے، غربت کا عالم، فقر کا عالم، پریشانی کا عالم، جسم سے چلا کوئی نہیں جاتا، طاقت ختم ہو چکی ہے، پھر بھی اٹھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے ساتھ ایک نوجوان کو لیا، اس نے کہا میں اکیلا کام نہیں کر پا رہا، مجھے ہیلپر چاہیے کوئی، میرے ساتھ آؤ۔ دوسرا نوجوان اس کا ساتھ ملا، رات کا اندھیرا، ڈرتے دونوں تھے، وہ شیر خدا تھا، وہ تو اکیلا ہزاروں کے لیے کافی ہوتا تھا، اس نے ساتھ میں اس نوجوان کو لیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کے وقت بیدار ہوئے، مؤذن نے آواز دی لیکن اٹھا کوئی نہ گیا، دوسری دفعہ آواز دے کر بلایا، پھر آپ سے اٹھا کوئی نہ گیا، چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے، کبھی پاؤں کو پکڑا، کبھی تلیوں کو ملنا شروع کر دیا، اپنے جسم کے اندر تکلیف کا اظہار ہونے لگ گیا۔ حضرت حسن قریب آ گئے، فرمایا ابا جان ساری رات تڑپتے رہے ہو، ساری رات پریشانی کے عالم میں گزر گئی، تکلیف کے عالم میں گزر گئی، ابا جان بتاتے کیوں نہیں کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بیٹا مجھے یوں لگ رہا ہے شاید جانے کا وقت قریب آ گیا، دنیا سے کوچ کا وقت قریب آ گیا۔ باپ بیدار ہوا، اپنے بیٹے کو کہا میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جانا۔ بیٹا چادر لینے کے لیے اندر کمرے میں مکان میں چلا گیا، اتنی تاخیر ہوئی ہے، باپ نکل کر چلا گیا، اور جیسے ہی گھر سے مکان سے نکلا، مسجد نبوی کے دروازے کے قریب جانے لگے، مسجد کے اندر داخل ہونے لگے، یہ عبد الرحمن ابن ملجم پیچھے چھپا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے حضرت علی یہاں سے آئے گا، یہاں سے گزرے گا، دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی آپ گزرنے لگے اس ظالم نے وار کیا، اور وہ وار اتنا شدید تھا جس نے آپ کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا، وہ وار اتنا شدید تھا جس نے آپ کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ حضرت علی زمین کے اوپر گر گئے، صحابہ اکرام کو پتہ چلا، وہ جلدی جلدی میں تشریف لائے، عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن پیچھے آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، لوگوں مجھے بتاؤ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بیٹا پریشان نہ ہونا، تیرے باپ کے اوپر اس ظالم نے حملہ کر دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، ان کو گھر کے اندر لایا گیا۔ آپ نے فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ حملہ کرنے والا کون ہے؟ مجھ پر تلوار چلانے والا کون ہے؟ اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کرو۔ حضرت علی نے جب بلایا، وہ نوجوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا او ظالم مجھے یہ بتا، کیا میں نے تیرے اوپر احسان نہیں کیا؟ اس نے کہا احسان کیا تھا۔ فرمایا کیوں میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو؟ فرمایا آپ سے زمین کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا ظالم تمہیں پتہ نہیں، نبی کی بیٹی میرے نکاح میں آئی ہے، نبی کے دو نواسے جن سے اللہ کے نبی نے بڑا پیار فرمایا، جن سے بڑی محبت فرمائی، وہ میرے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ فرمایا تو نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نوجوان کے چہرے کے اوپر شرمندگی کوئی نہیں آئی اور وہ پریشان کوئی نہ ہوا۔
حضرت علی نے فرمایا اسے لے جاؤ لیکن تکلیف نہیں پہنچانی. قتل کے منصوبے سے حملہ بھی کر چکا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیٹی وہ پاس میں کھڑی تھی، وہ رو پڑی. اس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو بددعا دی تو اس ظالم نے کہا کہ رو لے جتنا رونا ہے، تیرا باپ بچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ میں نے جو تلوار سے وار کیا ہے نا، اس تلوار کو مجھے کئی دنوں سے زہر لگاتے ہوئے ہو گئے، ابھی بھی اگر یہ تلوار وفا نہ کرے تو خدا کی لعنت اس کے اوپر. حضرت علی نے فرمایا اس کو لے جاؤ، مارنا نہیں، ابھی تھپڑ تماچے نہیں مارنے، ہاتھ نہیں باندھنے. میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا پیچھے جو خاندان بچا تھا نا اہل بیت کا، اس کے اوپر کیسا کیسا ظلم ہوا تھا. تمہیں کربلا کی داستان یاد ہے؟ حضرت امام حسن کی اولاد کا پتہ کیا ہوا تھا؟ ہاں تو ایک ہی بیٹا تھا نا کربلا میں حضرت قاسم، باقی اولاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان سب کو ایک مکان کے اندر بند کر کے دروازے لاک کر دیے گئے تھے. اسی حال کے اندر ان کا دم نکلا تھا. ان کی بچیاں کہاں ہیں؟ ان کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت علی نے فرمایا اسے ٹھنڈا شربت پلاؤ، گرم کھانا دو، اچھا بستر دو. اگر میں زندہ رہا اپنے ہاتھوں سے خود انتقام لے لوں گا، اگر میں چلا گیا تو میرے جانے کے بعد بھی خیال کرنا. اگر میں چلا گیا تو جس تلوار سے اس نے میرے اوپر حملہ کیا تھا اس تلوار کو تیز کریں، اور تیز کرنے کے بعد ایک ہی وار کے ساتھ اس کی گردن کو جدا کرنا. مسئلہ نہیں کرنا کہ ناک کاٹو، پاؤں کاٹو، زبان کاٹو، آنکھیں نکالو، ہاتھوں کو الگ کرو، کا مسئلہ نہیں کرنا. میرے نبی نے لاش کا حلیہ بگاڑنے سے جانوروں کو بھی منع کیا. یہ تو انسان ہے، اندازہ لگاؤ. اتنا بہادر نوجوان، اور آخری وقت میں جب اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اتنے اس حال کے اندر دنیا سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچے، ہم تکلیف کے اوپر گالی دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا فوراً کہتے ہیں. پتہ چلا فلاں نے منصوبہ بنایا، فلاں کا منصوبہ کامیاب ہو نہ ہو، میرا منصوبہ کامیاب ہے، میں نے وہ چڑھائی کرنی ہے، وہ ساری زندگی یاد رکھے. اسی حال کے اندر میرے عزیز بھائیو دنیا سے چلے گئے. کہا جاتا ہے، اور کتابوں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں لوگوں جس دن حضرت علی گئے نا، جیسے اللہ کے نبی کی وفات پر لوگ روئے تھے ایسے ہی حضرت علی کی وفات پر لوگ روئے تھے. اتنا غم پہنچا تھا وہاں پر، اتنا شدید دکھ تھا وہاں پر. یہ سارا خاندان ہی بڑا مظلوم تھا. امام حسن آئے، تین دفعہ ان کو زہر دیا گیا. آخری دفعہ جب زہر دیا تو ان کی وہ اندر کی آنتیں کٹ گئی. حضرت حسن آئے، حسین آئے، انہوں نے شہد دیا. وہ شہد جو تھا وہ زخموں کے ذریعے، اب میں بچ نہیں سکتا، میرا جسم سارا متاثر ہو چکا ہے. فرمایا جانتے ہو کس نے زہر دیا؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے. کہا بتا دو. کیا کریں گے؟ کہا میں قتل کروں گا. کہا اسی لیے نہیں بتاتا، شاید وہ نہ ہو جس کے بارے میں میرا گمان ہے، تو ایک ناحق کا خون اپنے سر پر لے کر چلا جاؤں گا. اگر وہ واقعی قاتل ہے تو اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا. یہ سارا خاندان ہی بڑا مظلوم خاندان ہے، مظلوموں کی داستان ہے. اگلے جمعے کے اندر ہم عرض کریں گے امام حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت، دونوں کے بچوں کی شہادت. ان کے بچوں کی شہادتیں کہاں کہاں پر ہوئی ہیں، ان کی بچیوں کی داستانیں کیسی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بیٹھنے تھوڑی دیر، محرم کا مہینہ ہے اور عاشورہ کا جو دن ہے نا وہ غالباً پیر کا دن ہی بن رہا. 10 محرم پیر کا دن بن رہا. آج 5 محرم ہے تو 10 محرم والے دن ممکن ہو روزہ رکھ لیں، ممکن ہو روزہ رکھ لیں. 9 کا 10 کا رکھ لیں یا 10 کا 11 کا رکھ لیں. اس ایک روزے کی برکت یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ 1 سال پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا کفارہ بن جاتا ہے.
سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 1 سال کے۔ اس کے بعد عاشورہ کے دن میں سبیل لگانا، لوگوں کو بلانا، ہر کوئی اپنے گھر کے اندر کھا رہا ہے بھائی، ہر کوئی اپنے گھر کے اندر پی رہا ہے۔ عام دنوں کے اندر جو مرضی کریں، 10 محرم کو یہ نہیں کرنا آپ۔ 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھروں کے اندر اپنی گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وسعت پیدا کرو، اچھے اچھے کھانے بنا کر دو،